ہاں، یہ گھاؤ کہاں بھرتا ہے، رستا رہتا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ بھر گیا، لیکن نہیں، کبھی نہیں۔ آپ کسی پر اعتماد کریں، اندھا اعتماد، خود پر بھروسہ نہ ہو، لیکن اس پر تکیہ کریں کہ ہاں یہ کبھی نہیں ہمارے اعتماد سے کھیلے گا۔ جان پر تو کھیل جائے گا، لیکن جان اتنی قیمتی بھی نہیں۔ لیکن اعتماد کبھی نہیں، بالکل بھی نہیں، اعتماد کو نہیں توڑے گا۔ آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے وہ اعتماد۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ ختم ہو گیا سب کچھ، شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گیا۔ تب کیا بیتی ہے، بس یہ وہ جانتے ہیں جن پر بیتتی ہے۔ شاید کانچ کرچی کرچی ہو کر جڑ سکے، لیکن دل نہیں، یہ ناممکن ہے۔ جب آپ دل و جان سے فدا ہو جائیں، سب کچھ لٹا دیں، ہاں سب کچھ اپنے رب سے دعائیں مانگتے مانگتے، اور آپ کی آنکھوں میں جھڑی لگ جائے مونسون کی برسات کی طرح، پھر تج دیں آپ سب کچھ اپنا۔ آپ نغمے گائیں تو اس کے، قصیدے پڑھیں تو اس کے، ناز اٹھائیں تو اس کے، اپنے منہ کا نوالا بھی اس پر قربان کر دیں، تن من دھن سب کچھ، اور وہ آپ کا سب کچھ بن جائے، پھر وقت پڑے تو منہ موڑ لے۔ تب آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں رہتا آپ کے پاس۔ آپ کا خلوص منہ چھپائے پھرتا ہے، جذبات آہیں بن بن کر گونجتے رہتے ہیں، آپ کے گائے ہوئے نغمے سسکیوں میں بدل جاتے ہیں، خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں، عہد و پیمان پرزہ پرزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ خبر ہی نہیں ہوتی، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ یہ پھر آپ کی زندگی کے خواب بکھر جائیں تو انسان بھی بکھرتا جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جنہیں سینے سپنے سے لگایا تھا، سینے سے لگایا تھا، سینوں میں چھیدنے لگتے ہیں، سوراخ کرنے لگتے ہیں، ایسے چھلنی کہ بس بس کیا پوچھیے کیا بیتی ہے آپ کے دل پہ۔ میں 6 ستمبر کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں، جی ہاں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری یہ بات؟ آپ کو ممکن ہے میری ان باتوں میں کوئی ربط نہ لگے، آپ سوچیں کہ میری باتوں میں وہ تسلسل نہیں۔ ہاں مجھے بھی بعض کا خبر نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے اصول ہیں جو میں نے اپنے اپنا رکھے ہیں؟ میں کس لیے اور کیوں کہوں میں یہ، اور میں یہ کیا کہہ رہا ہوں میں خود بھی سوچتا ہوں۔ جب کسی کو روگ لگ جائے نا، تو اس سے ربط کا تقاضا بہت ناانصافی ہے۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے میری بے ربط گفتگو سن کے، لیکن میں یہ آپ سے یہ بھی کہہ دوں، مجھے آپ کی وسیع قلبی پر بڑا ناز بہت، لیکن ذرا ٹھہریے، آپ بہت جلدی میں تو نہیں آپ، میں بھی اتنی جلدی میں نہیں ہوں۔ 6 ستمبر کا دن ہے نا، تو اس لیے اس حوالے سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے میں بھی تو آپ میں سے ہوں، کوئی اعلیٰ نسب، کوئی خصوصیت کا مراد یافتہ فرد نہیں ہوں میں آپ سے ہوں، ایک عام انسانوں کی طرح، عام پاکستانی شہری۔ میرا دل بھی آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بہت خوشیاں دی ہیں آپ نے مجھے، بہت اعتماد کرتے ہیں مجھ پہ آپ۔ مجھ پر تو میری جان تو کچھ بھی نہیں ہے اس ملک کے لیے، جان سے زیادہ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ بھی سب قربان کر دیتا، یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو ضرور جائے گی ایک دن۔ جب لکھ دیا کہہ دیا تو پھر کیا دنیا سے ڈرنا۔ دراصل آپ کا اعتماد ہی تو میری زندگی کا سب سے حاصل ہے، اس سے میں کبھی بھی بند نہیں رون نہیں سکتا۔ مجھے آپ پر ناز ہے، آپ کی محبتوں پر میرا سر بلند رہتا ہے۔ آپ میں ہمیشہ میری تلخ نائی پر رنجیدہ نہیں ہوتے۔ کون سنتا ہے کسی کی تلخ باتیں؟ آپ سنتے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پیغامات مجھے واصول ہوتے ہیں، تو اس سے چلتا ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں، جیسے میں آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نہ ہوتے تو کون اٹھاتا میرے ناز نخرے؟ بس میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اور رخصت بھی آپ کے کاندھوں پر ہو کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا مرنا جینا آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اس مٹی میں، پاک مٹی میں آسودہ ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور پھر کوئی اور آئے گا، ضرور آئے گا۔ کسی کے چلے جانے سے کاروبار حیات رکا ہے نہ رکے گا، سن لیجئے۔ اپنے آس پاس دیکھتا ہوں تو سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ کتنے دکھ ہیں، کتنے آلام ہیں، لیکن اس سے تو ہم لڑیں گے اپنوں سے، لیکن اپنوں سے لڑیں تو کیسے لڑیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے نا، بہت ہی مشکل۔ اور ظرف کا بھی تو معاملہ ہے، کیا کریں کہاں جائیں؟ 6 ستمبر رہ رہ کے یاد آتا ہے مجھے، زیادہ تو یاد نہیں، بس دھندلا سا پر یاد ہے کہ 65 کی 17 روزہ جنگ میں مارکا خیر و شر میں پوری قوم اپنی سپاہی کے ساتھ جم کے لڑی تھی۔ وہ ترانے تو ہم اب بھی ہم سنتے ہیں تو خون میں گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں ویکدے،
تو لبدی پھرے بازار کڑے. وہ نور جہاں تھی نا. دوسری جانب مہدی حسن خواجہ کی، اس کا مہدی حسن کا خواجہ کی گونجرا تھا، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. ابھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا، مسعود رانا آ جاتے تھے، وہ پکارتے تھے ساتھیو مجاہدو جاگ رہا ہے سارا وطن، اور خطہ لاہور تیرے جان ساروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام. اور ساتھ ہی ایک اور خون میں قدش پیدا کرنے والا، ہاں جاگ رہا ہے سارا وطن ساتھیو، پوری طرح بیدار اور چوکس ہر محاذ پر ڈٹا ہوا. پھر ہمارا 65 کا ہیرو ایم اے عالم، جس کا نام دنیا کی تاریخ میں زندہ رہے گا، میرا رب اس کو جنت کے اعلیٰ درجات میں سرفراز فرمائے. وہ تو قوم کا فخر ہے اور رہے گا. وہ دنیا میں نہیں تو ہمارے دلوں میں تو ہے، اور دلوں میں جیے گا، جیتا رہتا ہے. یہی ہوتے ہیں وہ لوگ جن پہ دل بھی ناز کرتا ہے، کہ اس کے دل کے خانے میں ایک ایسا بڑا خزانہ موجود ہے، جس نے، آپ کو یاد ہے، ایک ہی حلے میں اس نے دشمن کے 5 طیارے پرزہ پرزہ کر کے ہوا میں کھیر دیے تھے. جنرل چودھری، ہاں وہ بھارتی فوج کا جنرل، لاہور کے جم خانہ کلب میں شراب پینے کا سپنا اپنی آنکھوں میں دفن ہوتا دیکھ کر خود پرستی اور ندامت کے گڑھے میں غرق ہو گیا. نصیب بیگم تو نہیں آپ بھولے ہوں گے، کتنا درد تھا اس کی آواز میں. نہیں، آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اے رائے حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اور وہ سرفروشی ایما تمہارا، کیا کیا میں اب یاد کروں اور یاد دلاؤں آپ کو. سب یاد ہے، نئی نسل کو نہیں یاد تو کیا کریں، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے ان کو یاد کروائیں. اس میں ان کا تو کوئی دوش نہیں ہے، کوئی دوش نہیں ان کا. معصوم ہے، اور ہم نے انہیں دیا ہی کیا ہے جو تقاضا کرے. وہ 65 تھا، ہم ساز و سامان کے نہ ہوتے بھی سرخرو ٹھہرے تھے. اللہ اللہ کیا بات ہے. پھر کیا ہوا؟ آج ایٹمی قوت ہو کے بھی ہم بھیک مانگ رہے ہیں. مت پوچھیے، میرا دل تو بہت سی چیزوں کو یاد کر کے آج بھی رو دیتا ہے. 65 کے بعد 71 آ گیا، صرف 6 برس بعد. کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، سب تو جانتے ہیں. پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں. میں چپ نہیں ہونا، میں چپ نہیں ہوتا اسی بات پہ، میرا یہی قصور ہے. شروع ہو جاتا ہوں تو بس کرتا ہی نہیں میں. تو کیسے بلاؤں، سب کچھ تو بکھر گیا، پورا ایک توانا بازو کٹ گیا. کیسے، کیوں، کوئی نہیں بتاتا. کس نے کیا، کس نے یہ کیا، سب کچھ کیا، کون ہے ذمہ دار اس کا. پھر آپ دور نہ جائیے، آپ سب چیزیں یاد ہوگی. سب سے زیادہ جری ثبوت کتنے ہزار جری ثبوت جو بھارت کے قید خانوں میں تھے. آپ میرے استاد صدیق سالوں کو پڑھ لیں. کیا کہوں، کیوں، کیا، کیسے ہوا یہ سانحہ. میں تو اسے قیامت کہتا ہوں. کون ہے اس کے ذمہ دار، جانتے بھی کوئی نہیں بتاتا. آج ستمبر 2023 ہے. میرے وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا. ملک دیوالی کی حدود کو چھو کر واپس لوٹا ہے، لیکن ابھی بھی اسی خطرے سے لرز رہا ہے. مغربی سرحدوں کو باڑ لگا کر محفوظ کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد نہ جانے کن راستوں سے اپنی کارروائی کے لیے دندناتے ہوئے اپنا کام کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں. روزانہ ہمیں اپنے فوجیوں کی شہادتوں کی خبریں سننی پڑتی ہیں. اب بھی ہمارے بعض علاقے غیر محفوظ ہیں. مجھے یاد آتا ہے کئی مقافات ملک تو نہیں، کیونکہ میں جب یہ بات سوچتا ہوں تو مجھے وہ ڈاکٹر قدیر نہیں بھولتا. ہم نے کیا سلوک کیا اس انسان کے ساتھ. وہ سرفراز انسان آیا تھا ہمیں محفوظ کرنے کے لیے، 71 کی جنگ کا بدلہ لینے آیا تھا، لیکن سورج کی روشنی کو ترستا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا. ایسے پاگلوں کا یہی انجام ہوتا ہے. شاید ہمارا انجام بھی کوئی ایسے لکھا ہو. میں پھر بکھر جاؤں گا، سب جانتے ہیں آپ. آج ہمارا خواب ریزہ ریزہ پرزہ پرزہ ہو گیا. کیوں ہوا، کیوں ہوا یہ سب کچھ، کس نے کیا، کس نے ہمارے اعتماد اپنے بوٹوں تلے روت دیا. نگران حکومت جو خود کو ملک کے معاشی ابتری کا سہارا دینے کا عہد کر رہی تھی، اس نے تو آتے ہی ملک پہ مہنگائی کے ایسے پیٹرول بم گرائے ہیں کہ عوام تلملا اٹھے. کیا کہوں، بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، دل بھرا ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے، موت و زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جب بھی بلاوا آیا انشاءاللہ وہ تیار پائے گی. فرعون میرے تخت پہ اتریں گے کہاں تک، کب تک میں یوں ہی بیت شداد کروں گا. اب تو دل وحشی در اخلاق میں ہے بند، اس وقت سے ڈر جب اسے میں آزاد کروں گا. صدام صرف میرا تو اپنا ہے نشیمن، میں کیسے بلا شکوائے سے یاد کروں گا. یہ عرض و گزارش تو غلامانہ ادا ہے، میں ہونٹ ہلاؤں گا تو ارشاد کروں گا. تو کیسے بچے گا مجھے رسوائیاں دے کر،
تجھ کو تو بھی میں شامل رودات کروں گا۔